علماء نے قرآن مجید میں اس کو درج کرنا منع فرمایا، یا ایسا لکھ دیا کہ پتہ چلے کہ یہ آیت نہیں ہے، اور امت کے اکابر فقہاء و محدثین نے کہا کہ اخفاءً ہونا چاہیے۔ الاصل فی الدعوات والاذکار الاخفاء، ہندیہ جلد اول زلت القاری تاتاریہ، تمام معتبرات فقہ، بلکہ امام ابو حنیفہ اعلی اللہ مقامہ کا مذہب ہے کہ ذکر اور دعا اصلاً اخفاءً ہے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ لا یجہر بالدعاء الا احیانا تعلیما، دعائے بلند آواز سے ضرورت نہیں یہاں، اگر لوگوں کو متوجہ کرنا ہے اور ان سے آمین کھلوانا ہے تو خیر ہے، تعلیم کے لیے احیانا۔ تو دیکھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر ائمہ جو ان کے ہمراہ ہے، جن میں بیشتر تابعین ہے اور فقہاء ہے، وہ کہتے ہیں کہ آمین آہستہ ہو، اور کتنی بہترین بات ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا یہ حصہ تو نہیں ہے۔ اگر کئی روایت میں ثابت ہو گیا کہ پیغمبر نے ولضالین کے بعد کہا آمین تو تعلیماً ہے اور احیاناً ہے، دائماً نہیں ہے، مؤکداً نہیں ہے، لیکن دعا ہے۔ ہر خیر کے اخیر میں دعا ہوتی ہے، غالیۃ المواعظ میں الدعاء عند کل ختمت خیر مستجاب، ہر خیر کے کام میں۔ پختون تو جب رخصت ہوتے ہوئی دعا ہو گئی، بسم اللہ پنجبیر مولانا کی خدمت میں ہم گئے تھے، ہم نے سمجھا یہ دعاؤں کا زیادہ قائل نہیں ہے، چمنگ پاسیدن ملے سے بھی دعا ہو گئی، دعا ہو گئی۔ الحمدللہ۔ بات میں اور سمجھا رہا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ اس کے بعد جو صورت آئی ہے بقرہ، اب اس کے اخیر میں دیکھیں کلم کھلا دعا ہے اور بالجہر دعا ہے، جیسے بقرہ پڑھا جائے گا دعا ہوگی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔